اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم اللہ تعالیٰ کی اس پاک کتاب کا 30واں سورہ ہے، اور اس کا جو نام ہے وہیں سے ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پہ روم یعنی روم کے بارے میں، کہ جو اینشنٹ پیریڈز میں رومن امپائر جس کو کہتے تھے، اس کا کچھ اشارہ یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اور اصل میں یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ جو مشرکان مکہ کو اللہ رب العالمین نے دکھا دیا تھا، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے حساب سے ایک ایسا معجزہ جو ہسٹوریکل فیوچر ہونے والا تھا، جس کے بارے میں بھنک بھی نہیں کسی کو لگ سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ نے 7 سال پہلے ہی جو ہونے والے کام تھے، جو ہونے والی چیزیں تھیں، وہ بیان کر دی۔ یہ ایک حجت تھی اب ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کے بیچ میں موجود تھی، جن کے اوپر اللہ کا یہ باعزت کلام نازل کیا گیا، یہ پاک کلام نازل کیا، اس کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، حجت بازیاں کیا کرتے تھے۔ اگر تم اے محمد یہ کر کے دکھاؤ تو پھر ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو ان کے ان سوالوں کا جواب تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزلٹ میں ان کو نہیں دکھایا، کیونکہ ہوتا تو وہی ہے کہ جو اللہ چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جب تک اللہ معجزہ نہ اتارنا چاہے تو معجزہ نہیں اترتا، وہ میریکل تب تک نہیں ہوتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ مگر یہاں پہ ایک ایسا معجزہ دکھا دیا گیا جو آنے والی انسانیت اور تمام قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی حجت بن کے رہ گئی کہ یہ کلام جو ہے اس کو سیریس لو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایسا کلام نازل کرتا۔ تو یہ قصہ جو یہاں پہ یہ ذکر ہو رہا ہے روم کے بارے میں، اصل میں رومن امپائر والے لوگ کرسچن لوگ تھے، اور جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، جب ان کو اپوائنٹ کیا گیا اللہ کا رسول، سرزمین عرب میں مکہ میں ام القریٰ، جو عرب کی سینٹر موسٹ اس وقت سٹی تھی، اس وقت اس پورے عربین پیننسولا کی کوئی ویلیو نہیں تھی پوری دنیا میں، کیونکہ یہ کوئی ایسی پاور نہیں تھی کہ جو پوری دنیا میں کسی کو کنسرن کرے۔ یہ کھانا بدوش قسم کے ٹرائبل سوسائٹی ہوا کرتی تھی، اور تھے اکثر اور بیشتر مشرک لوگ تھے جو بت پرستی کرتے تھے، چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر ان کو کیونکہ یہ تاجر تھے، ان کو پتہ تھا کہ دنیا میں 2 ہی امپائر ابھی ہیں کہ جو ورلڈ پاور کہلائی جا سکتی ہیں، ایک روم اور دوسرا پرشیا۔
पर्शियन लोग जो थे ना वो मुशाबे थे अरब के लोगों की तरह, क्योंकि वो भी आतिश परस्त थे, आग की परस्तिश करते थे। क्रिश्चियन जो थे वो बहरहाल अहले किताब थे, बेशक उनके अकायद बिगड़े हुए थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते थे, मगर कुछ ना कुछ इंजील की तालीम उनके बीच में मौजूद थी। तो मुशरिकाने मक्का को ये लगता था कि हमारे करीब हैं असल में पर्शियन, और मोहम्मद जिस दीन की बात करता है और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले उनके साथी हैं, ये तो वैसी बातें करते हैं कि जैसे अहले किताब वाले किया करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनों से बाखूबी वाकिफ़ थे। तौरात और इंजील जो नाजिल की गई वो भी तो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई ना। तो उनके साथ जब कभी अरब के लोगों का राब्ता होता था, उनको पता था कि ये अहले किताब के तरफ ही ज़्यादा मुशाबे है इनका दीन, जिसकी बात मोहम्मद कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह की हिकमत देखो, जिस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया स्टार्टिंग में मक्का के अंदर, उस वक्त पर्शियन एम्पायर वाले गलबा पा गए रोमन एम्पायर में। इनके आपस में जंगें चलती ही रहती थी, और पर्शियन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल चकनाचूर करके रख दिया, उसकी कमर तोड़ दी। और ऐसे कमर तोड़ी, आप उसकी मिसाल समझ सकते हो, हर इलाका इनके हाथ से निकल गया, और जेरूसलम भी इनके हाथ से निकल गया, जो इनके लिए रिलीजियसली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी रोम के लिए, रोमन एम्पायर के लिए। मतलब सब कुछ हाथ से निकल गया, और रोमन बादशाह जो था वो दर दर की ठोकरें खाता फिरता था, कोई उसको पनाह देने को तैयार नहीं था। यहाँ तक बात आ गई थी कि जो पर्शियन एम्पायर का बादशाह था उसने कहा कि मैं इस रोमन बादशाह को तभी माफ़ करूँगा जब एक घुटनों के बल मेरे पास आएगा और मेरे सामने आग के आगे सजदा करेगा, फिर मैं इसको छोड़ दूँगा। मतलब बात इस तक हो गई थी कि बिल्कुल तहस नहस हो गया था रोमन एम्पायर। ये बात सुन के अरब के मुशरिक बहुत खुश होते थे, और वो मजाक उड़ाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा का कि देखो हमें तुम लोग जाहिल कहते हो और हमें कहते हो मुशरिक, हम जैसी जो कौमें हैं वो तो दुनिया में गलबा पा गई पर्शियन एम्पायर, और जो तुम्हारे जैसे हैं जो अल्लाह रसूल किताब की बात करते हैं उनकी तो कमर तोड़ दी पर्शियन एम्पायर वालों ने। तो लिहाजा यहाँ से यही साबित होता है कि हम ही सच्चे हैं, तुम्हारा दीन माज़अल्लाह झूठा दीन है। ये आप ये देखिए, इसके ऊपर मोमिनीन बड़े दुखी हो जाते थे ये बात सुन के, ऑब्वियसली, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने ये सूरा नाजिल किया, और इसकी चंद आयात के अंदर एक ऐसी पेशन गोई बता दी गई जिसके बारे में कोई बड़े से बड़ा एस्टिमेशन और कैलकुलेशन करने वाला भी नहीं सोच सकता था कि एक ऐसी सल्तनत जो बिल्कुल मिस्मार कर दी गई वो चंद सालों में ही दोबारा गलबा पा लेगी, और पर्शियन एम्पायर को रोमन एम्पायर हरा देगा और वापस पावर में आ जाएगा। तो ये बात कोई सोच भी नहीं उस वक्त सकता था कि जो कंडीशन हो गई थी। और फी बिदअ सिनीन का मतलब होता है चंद सालों में, यानी 3 से लेकर 10 साल। अरबी ज़बान बहुत कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है, इसमें 3 से 10 साल के लिए एक टर्म है, एक के लिए है वाहिद, 2 के लिए मुसन्ना, 3 के लिए जमा, मगर 3 से लेकर 10 के लिए जो एक पार्टिकुलर टर्म आती है वो है फी बिदअ सिनीन, और 10 के बाद कुछ और टर्म है। इतनी कम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है ये कि इवन कैलकुलेशन के पार्टिकुलर जो है ना टेबल्स, उनके भी अलग नाम, यानी कि कम अल्फाज के अंदर ज़्यादा बात कर देने वाली लैंग्वेज। यही हिकमत भी महसूस होती है कि अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब अरबी ज़बान में ही क्यों उतारी। वाकई इस ज़बान के अंदर ऐसी जो थे ना इम्पोर्टेंस थी कि अल्लाह ताला ने इसको ता क़यामत महफूज किया, और इसी ज़बान को इंसानियत से खिताब करने के लिए चुन लिया आखिर में। तो ये बात जैसे ही नाजिल हुई, क्या नाजिल हुई? अल्लाह ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम, कि रोम को मगलूब कर दिया गया, रोम मगलूब हो गया।
فی ادن الارض، مکہ کے قریب سرزمین میں بھی ان کو پچھاڑ لیا گیا، یعنی یروشلم میں. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، مگر ان قریب رومی غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، اور یہ تک بتا دیا عرب نے کہ بضع سنین، یہ کوئی 1 سینچری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، چند سالوں کے اندر. اچھا، یہ آیت نازل ہو گئی تو مسلمانوں کو بڑی حوصلہ افزائی ہو گئی اور وہ خوش ہونے لگے کہ ہمارے جو مذاق اڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں بڑی جو ہے ایک تھپکی مل گئی رب کی طرف سے. تو یہ آیت وہ پڑھنے لگے کھلے عام کعبہ کے آس پاس کی مشرک یہ بات سنے، اور مشرک یہ سننے کے بعد زیادہ ہنسنے لگے، بولتے دیکھو ان کا دماغ اب سرک گیا، یہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو زمین اور آسمان میں پاسبل ہی نہیں. اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق کا جو تھا آرگیومنٹ ہو گیا کسی مشرک کے ساتھ کہ دیکھ اے ابو بکر، محمد کیسی باتیں کہہ رہا ہے، تیرا دماغ مانتا ہے کہ ایسا ہوگا کہ روم پھر سے غالب ہو جائے گا، وہ بھی چند سالوں میں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کس کا ایمان تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمت ہے تو شرط لگا، مجھے اتنا اس پہ یقین ہے کہ میں شرط لگانے کو تیار ہوں. اور انہوں نے شرط لگا دی کہ اگر 3-4 سال میں روم غالب نہیں آیا میں تجھ کو 10 اونٹ دے دوں گا، یا کچھ ایسا ہی ہے روایتوں میں، 3 اونٹ دے دوں گا یا 10 اونٹ دوں گا، اور اگر میں جیتا تو تجھے 10 اونٹ دینے پڑیں گے. یہ وہ وقت تھا کہ ابھی قرآن تو نازل ہوا نہیں تھا، شرط لگانا ابھی حرام ہوا نہیں تھا، ابھی انیشل فیز چل رہا تھا، وہی نازل ہو رہی تھی. بعد میں تو پھر شرط لگانا حرام ہو گیا، وہ تو جوئے کی ہی کیٹیگری ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگی کہ ابو بکر صدیق نے شرط لگا دی، تو انہوں نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ابو بکر، یہ جو تم نے 3-4 سال کہا ہے اس کی مدت بڑھا کے 10 سال کے اندر اندر کر دو. یعنی کہ اچھا وہ مانے گا نہیں، یا بندہ جس کے ساتھ شرط لگائی وہ سوچے گا یہ ڈر گیا، تو لہٰذا اونٹوں کو بھی بڑھا دو. تو پھر یہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مطالبہ کرنے گئے کہ یہ جو وقت ہے اس کو بڑھا دیا جائے اس کی مدت، تو وہ پھر ہنسنے لگا ہوگا کہ تو شاید ڈر گیا. وہ بولتے ہیں میں ڈرا نہیں، میں 100 اونٹوں کی اب شرط لگاتا ہوں، مگر 10 سال کے اندر اندر ہوگا جو ہوگا. جو اٹل فیصلہ ہے اللہ کا. تو شرط لگ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، 7 سال کے اندر رومی غالب آ گئے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور پھر جو اونٹ ابو بکر صدیق کو ملنے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے گئے، 100 اونٹ، وہ سارے 100 کے 100 اونٹ جو ہیں وہ صدقہ کر دیے گئے، کیونکہ ان کا استعمال کرنا پرسنل یوز کے لیے جائز نہیں قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک حکمت تھی، تو یہ اللہ کے راستے میں قربان ہو، کیونکہ دین کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ تم ایسی شرطیں لگاؤ. اب یہاں پہ اللہ کا معاملہ تھا یہ، کیونکہ بدع سنین تو اللہ نے ہی پلان کیا تھا نا، تو یعنی یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ جیت اللہ کی ہے، تو یہ مال ہمارا کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے راستے میں سارے کے سارے اونٹ قربان کر دو. تو وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اور اسی دن ہوا جس دن مسلمان بدر کی جنگ لڑ رہے تھے، اور بدر کے اندر مسلمان غالب ہو گئے، اور پرشیا اور روم کی فائٹ کے اندر روم غالب ہو گئے. اور پرشین کا وہی حال ہوا جو روم کا پہلے ہوا تھا، ان کو ویسا ہی تماچا پڑا. تو آپ یہ دیکھیے قرآن ہر طریقے سے ایک انسان کے ذہن کو وسیع کرتا ہے. یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ دین کے کچھ نہ کچھ قریب ہیں وہ ان سے بہتر ہیں کہ جو بالکل ہی بے دین ہے نا. جو زمینیں کچھ نہ کچھ ایشور پرمیشور اللہ لارڈ کو ماننے والی ہیں، وہ ان سے بہتر ہیں کہ جو بالکل گاڈ لیس ہیں. اور بالکل گاڈ لیس ورلڈ آج کون سے ہیں؟ یورپ، ویسٹ، یعنی کہ USA اینڈ یورپ اور الائز ان کے بالکل
بالکل گاڈ لیس ہو گئے، جہاں پہ شرم حیا کی کوئی چیز رہی نہیں۔ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسی سویلائزیشنز موجود ہیں کہ جو تھوڑی سی کنزرویٹو ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر انسانی تقاضے ہیں ابھی باقی، انسان اور جانور یکساں نہیں ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے لحاظ سے بہتر ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بھی نوٹ کر دیا ہے قرآن میں۔ اور اس وقت کے مومن، جبکہ آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہاں تورات کو مانتے تھے پورا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ مَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مریم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ کتنا بڑا وہ بغاوت کر رہے تھے، مگر تورات کی بات کچھ نہ کچھ، انجیل کی بات کچھ نہ کچھ ان کے اندر تھی، محفوظ تھی، کچھ نہ کچھ شرم اور حیا کچھ باقی تھی۔ ایک سویلائزیشن کہتی ہے کہ عورت کو بالکل ننگا کر کے ایڈورٹیزمنٹ کرو، اور ایک کہتی ہے نہیں، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، تھوڑی سی کنزرویٹو ہونا چاہیے۔ تو وہ تھوڑا سا کنزرویٹو اس پورے مادر پدر آزاد سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب رومی غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر، للہ الامر من قبل و من بعد، اور اللہ کا ہی فیصلہ پہلے بھی تھا اور اللہ کا ہی بعد میں بھی ہے۔ یعنی رومن امپائر کو جب ہرانا تھا اس میں اللہ کی حکمت تھی، اور اب جب جتانا ہے اس میں بھی اللہ کی منشا کے حساب سے ہی جیتے ہیں۔ اللہ کا جو ماسٹر پلان ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر اللہ کے پلان رحمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور رحمت خالی انسانوں کے لیے نہیں، ہر مخلوق کے لیے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو میں نے کتنی دیر اتھارٹی میں رکھنا ہے، اور پھر اس کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ دنیا کا نظام دھرم برہم ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب زیادہ تکبری کوئی ہو جائے پھر اس کا تکبر توڑنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ کرتا رہتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن ایسا ہوگا اس دن مومن اہل ایمان بہت خوش ہو جائیں گے، ان کی چھاتیاں خوشی سے پھول جائیں گی۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے یہ ہوگا۔ اور اس دن ہوئی بھی کیا مدد، بدر میں کیا مدد ہوئی اللہ کی، اور ایک تو وہ خوشی، اور ایک رومی پھر سے غالب ہو گئے۔ تو جس کا ایمان تھوڑا سا کم ہوگا وہ کتنا بڑھ گیا ہوگا یہ بات سن کر، اور جو منافق اور ہپوکریٹ ہوگا اس کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی کہ یہ تو بالکل سچ نکلا، مگر میں تو اسے تسلیم نہیں کرتا۔ حجت پوری ہو گئی نا اس کے اوپر۔ دو چیزوں کے لیے یہ میریکلز اللہ تعالیٰ نے رکھے، ایک تو ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، کنٹینٹ ہو جائے، دل کے اندر تسکین آ جائے، اور ماننے والے جو نہیں ہیں ان کو پھر حجت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ پروف ہونے کے باوجود تم ایمان نہیں لائے تو لہٰذا تم جہنم میں جانے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ العادل ہے، عدل کے حساب سے سارے فیصلے ہوتے ہیں، الل ٹپ نہیں ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ کوئی اندھے کی لاٹھی ہو تو جو لاٹھی کے نیچے ہے وہ مارا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ العادل ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ عزیز ہے، غالب ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی اتھارٹی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ رحیم بھی ہے، یعنی اس کی یہ اتھارٹی رحمت کے حساب سے استعمال ہوتی ہے۔ اس آیت کے بعد عزیز الرحیم جو اشارہ آیا ہے نا، عزیز غفور الرحیم بھی آ سکتا تھا، عزیز الودود بھی آ سکتا تھا، مگر عزیز الرحیم کیوں آیا؟ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں بائی چانس نہیں آتی ہے، پیچھے جو کنٹیکسٹ آیا اس کنٹیکسٹ کے حساب سے آپ اس کو نوٹ کرو۔ یعنی جو کچھ اس زمین پہ ہوتا ہے وہ اللہ کی غلبے سے ہی ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے رحمت کی بنیاد کے اوپر۔ کیا پتہ رومی جس وقت زیادہ پاور میں تھے وہ اتنے متکبر ہو جاتے، وہ انسان کی نسل کشی کر دیتے، تو ان کی کمر توڑی گئی۔ پھر پرشیا والے آ گئے، پھر پرشیا والے جب زیادہ متکبر ہو گئے، اتنے متکبر ہو گئے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں رہنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ دی تاکہ سموتھلی دنیا کا نظام چلتا رہے۔ ورنہ اگر ایک ہی ڈکٹیٹر پاور میں رہے اور
پاور جو ہے شفٹ نہ ہوتی رہے، یہ کتنا بڑا فساد مچ جائے گا۔ تو واہو، مگر جو سب سے بڑا غالب اور حکمت والا بیٹھا ہے وہ رب العالمین، اس کو سب پتہ ہے مجھے کس کو کیسے رکھنا ہے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کان کھول کے سن لو مشرکو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز ٹل جائے، یہ اٹل ہے، یہ ہو کے رہے گی۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ سے زیادہ کون ہے اپنے وعدے کا پاس رکھنے والا، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں، جاننا نہیں چاہتے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اکثر لوگ، جس کا پیچھے ذکر آیا نا، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جاننا نہیں چاہتے، انہی کے آگے پھر کریکٹر آئے۔ اگر وہ حقیقت نہیں جاننا چاہتے، اپنے رب کو نہیں جاننا چاہتے، تو وہ جاننا کیا چاہتے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو اس دنیا کی چکا چوند میں جو چیز ان کو نظر آئے نا، میٹیریل چیز، بس اس کے اوپر ان کا جو ہے نا کانفیڈنس بہت زیادہ رہتا ہے، اس کو وہ بڑی مضبوط شے سمجھتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، مگر اصل جو حقیقت ہے، جو واقعی میں میٹر ہے، جس میٹر کے بارے میں کچھ سوچنا تھا ان کو، وہ تھا آخرت، اس کے بارے میں وہ بالکل غافل ہوتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائیں، وہ بٹ نیچرل آخرت سے نظر پھیرے رکھتے ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ وہ نہیں کر سکتے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ جو اپنے رب سے غافل ہیں، دنیا کی زندگی میں مست اور مگن ہو چکے ہیں، جو چیز نظر آتی ہے اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور رب العالمین کی نشانیاں جو زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، جس سے زیادہ منکشف کوئی شے نہیں ہے، رب کی شان نہیں وہ پہچان پاتے، کیا یہ لوگ اپنی جانوں کے اندر، اپنے اندر جھانک کے یتفکرون، غور و فکر نہیں کرتے کہ ایسی مخلوق انسان جیسی یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ واقعی میں دیکھا جائے دنیا کی مخلوقوں میں انسان جیسی مخلوق یہ خود ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، جس کے اندر فجورہا و تقویٰ، برائی کے ساتھ ساتھ بھلائی بھی ہے۔ جو کسی کا جب حق مارے تو دل دکھتا ہے، کسی کی مدد کرے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی نارمل فینومینا نہیں ہے بائیولوجیکل کریشن کا، جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں کسی کے اندر یہ درد نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ایک درد دل جو انسان کے اندر ہے یہ اور کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان ایک انوکھی اللہ کی کریشن ہے۔ باقی مخلوق جو ہے نا وہ آپ دیکھو، چاہے انڈیا کی ہو، امریکہ کی ہو، جرمنی کی ہو، بلی لے لو، ان کے کریکٹرز بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ بلی جو ہے وہ شکار کو دیکھے جپٹا مارے گی، وہ بلی اس بلی کے ساتھ کنورزیشن کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے۔ مگر انسان آپ دیکھیے کتنی کریکٹرسٹکس کے انسان ہیں، ہر کسی کی نیچر الگ ہے، کسی کے اندر اچھائی غلبہ پا جاتی ہے، کسی کے اندر بلائی غلبہ پا جاتی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگر انسان اور جانور سب ایک جیسے ہوتے پھر تو سارے دنیا کے انسان ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، جیسے ہر مخلوق جو ہے ایک جیسی ہے۔ بندر چاہے انگلینڈ کا ہو یا انڈیا کا ہو، آپ اس کو ایک کیلا دو نا، وہ جلدی جلدی جپٹا مارے گا اور اپنے پیچھے چھپا لے گا، پھر دوسرا کیلا دو، اس کو بھی جپٹا مارے گا اور لے جائے گا۔ چاہے اس کے ساتھ دوسرا بندر ہو، وہ بالکل پھاکے ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، مگر یہ جو پیٹ بڑا بندر ہے اگر اس کو اور موقع ملے تیسرا بھی لے کے جپٹا مار کے کھائے گا۔ مگر انسان جو واقعی انسان کہلانے کے، جبکہ انسان بھی اب ایسے بن چکے ہیں، مگر اوورآل انسان جو جس کے اندر تھوڑی سی انسانیت کی رمق ہے، وہ اگر پیٹ بھر کے کھایا ہوا ہے تو اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے دل میں بھی ضرور درد پیدا ہوگا کہ بھائی اب تو کھا، تو نے کچھ کھایا نہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انسان کے اندر یہ اچھائی اور برائی جو رکھی۔ کچھ انسان ہیں وہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے گلے کاٹتے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟
کہ اگر یہ الل ٹپ بن گئی ساری کریشن اور انسان الل ٹپ بن گیا، پھر تو انسانوں کے کریکٹر اور جانوروں کے کریکٹر اور بندروں کے کریکٹر ایک جیسے رہنے چاہیے تھے، چاہے انڈیا کا ہو یا جرمنی کا ہو۔ انڈیا کا بندہ جرمنی والے سے بات ہی نہیں کر سکتا، مگر انڈیا کا بندر جرمن بندر سے بالکل کنورسیشن کر سکتا ہے، ایک ہی لینگویج ہے ان کی، ایک ہی کریکٹر ہے، ایک ہی نیچر ہے۔ یہ سارے اب جو ہے نا اشارے رب العالمین کے سورۃ الروم میں اب آنے والے ہیں، اس لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں گم ہیں، کیا یہ اپنے اندر جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم شے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ضرور بضرور ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمان میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ یہ چیز ثابت ہو جائے رب العالمین حق ہے، اللہ کی یہ کتاب حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے تھے۔ جانوں کے اندر نشانیاں دکھائیں گے، کیا مطلب ہوا؟ ایک انسان کسی دوسرے انسان کا حق مار دے تو دکھ ہوتا ہے نا اکثر اور بیشتر کو، مگر ایک بھینس اگر دوسری بھینس کو سینگ مار دے اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا میں نے کیا کیا، تو ایک سیکنڈ کا جو جھٹکا لگا ہوگا اس کو، درد نام کی تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیسے پاسبل ہے؟ یہ گناہ کر کر کے کیوں اندر سے روح ڈپریس ہوتی رہتی ہے ایک انسان کی؟ غلط کام کر کر کے کیوں ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو ہی تکلیف میں مبتلا کرتا رہتا ہے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ روحانی سوالات ہیں جن کے جواب اللہ نے قرآن میں دیے ہیں۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور یہ جان لو کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کیا اور جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ہے، یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا، کوئی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے، مذاق چل رہا ہے، سب ایک عظیم مقصد ہے اس میں، اور یہ ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یہ جو وقت ختم ہونے والا ہے اور حقیقت میں سب کو جا کے اپنے رب کو جواب دہی کرنی ہے، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، وہ امید ہی نہیں رکھتے کہ اللہ سے جا کے ملاقات کرنی ہے۔ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، زمین کو اینالائز نہیں کرتے ہیں؟ آپ جیسے پہاڑوں پہ گھومنے جاتے ہو، وہاں اینالائز کرتے ہو زمین کو، ان پہاڑوں کو، کیا کریشنز ہیں۔ شہروں میں رہنے والے لوگ، خاص کر جو بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے ہیں، میٹرو سٹیز، میٹروپولیٹین، ان کا تو کبھی ذہن ہی نہیں جاتا کریشن آف اللہ، کیونکہ وہ تو آسمان کی طرف بھی نہیں کبھی دیکھ پاتے ہیں۔ پورا کا پورا جو ان کا علاقہ ہے وہ کنکریٹ جنگل ہے، مین میڈ، اور رہتے ہیں کسی 100 مالے کی بلڈنگ میں سے اس کے 10 میں یا 20 میں مالے یا 100 میں مالے پہ، تو آفس سے آئے گھر، گھر سے آئے آفس، تو چھت دیکھنے کی بھی ان کو ٹائم نہیں ہے، تو آسمان کیا وہ دیکھیں گے؟ پھر کہاں وہ پہاڑ دیکھیں گے اور دریا دیکھیں گے اور یہ پھل اور پھول دیکھیں گے اور یہ سب اللہ کی قدرت دیکھیں گے؟ تو لہٰذا بالکل ان کو شیطان نے بند کر کے رکھا ہے اپنی جیل کے اندر، ان کے گھر ہی ان کے لیے جیل ہے، تو ان کو جب کبھی موقع ہی نہ ملے یہ سوچنے کا کہ میں کیا ہوں اور یہ کائنات وجود میں کیسے آئی، یہ کیا عظیم و شان کریشن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ زمین پہ چلتے نہیں، فَيَنْظُرُوا، اور دیکھتے نہیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلی بڑی بڑی سویلائزیشن گزری، کہ اے انسانوں ابھی تو تم ہو اس دنیا میں، تم سے پہلے بھی بڑے بڑے قسم کے سویلائزیشنز اور بڑے بڑے فرعون اور نمرود تھے جو زمین پہ چلے اور پھرے، ان کا کیا انجام ہوا؟ آج کہیں پہ ان کا نام ہے؟ کوئی انہیں جاننے والا ہے؟ تو کیا انہوں نے پایا اگر اللہ سے ٹکر لی ہوگی؟ آخرکار جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، اور دنیا میں بھی کیا ان کا رہ گیا؟ کچھ نہیں۔ تو آج تم ہو، کل تم بھی نہیں رہو گے،
تو لہٰذا عقل سے کام لو۔ کانوا اشد منہم قوہ، اور وہ جو جنریشنز تھی وہ تم سے زیادہ تھی قوت میں، وہ طاقت میں۔ فرعون اور نمرود کی جو سٹینڈنگ فورسز تھی وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے متکبر سویلائزیشنز تھی۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے بھی زمین کا جو ہے فائدہ اٹھایا۔ وَعَمَرُوهَا اکثر مما عمروها، جیسے تم ابھی کر رہے ہو زمین کے ریسورسز کو یوٹیلائز، انہوں نے تم سے زیادہ کیا تھا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانیاں لے کے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو جب انہوں نے رسولوں کی بات جھٹلائی اور سچائی کو ٹھکرایا اور اپنے تکبر کے اوپر وہ بالکل کمر بستہ رہے، تو پھر اللہ نے ان پہ کوئی زیادتی نہیں کی، ان ظالموں نے اپنے اوپر خود زیادتی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا، اور برے کام کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوگا، چاہے ابھی تمہیں نظر آ رہا ہو یا نہ ہو، ان قریب برا ہی ہوگا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی واضح نشانیاں زمین اور آسمان میں جھٹلائی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول جو ان کو یاد دہانی کے لیے بھیجے گئے تھے ان کو بھی جھٹلایا، اور پھر اللہ کی آیات جو اللہ کی قرآن اور اللہ کی دیگر جو وحیاں نازل ہوتی تھی ان کو بھی جھٹلایا۔ وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے رسولوں کا، تو انجام ان کا پھر وہی ہوا، گندم از گندم برائے جو از جو، جو بو گے وہی کاٹو گے، برے کام کا برا نتیجہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں جی دنیا میں ابھی عیش کر رہا ہوں اور سچائی کو جھٹلا رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان قریب تجھ کو پتہ لگ جائے گا کہ تیرا انجام کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین۔